صلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تقبل الله اعمالكم. آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں، کیونکہ آج سے کچھ برادران اعتکاف شروع کر رہے ہیں اور ویسے بھی عمومی ایک مسئلہ ہے. تو اعتکاف جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو بات ہے بہت زیادہ ثواب ہے اعتکاف کا. اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کا دنیا سے انقطاع اور اللہ سے رابطہ، یعنی 24 گھنٹے یہ پریکٹس کرنا. انسان خدا سے معنوی طور پہ اس کا دل، اس کی روح تمام التفات کے ساتھ متوجہ ہو جائے اور تمام ساعات میں خدا کی طاعت میں رہے، خدا کی بندگی میں رہے، خدا کے ذکر میں رہے، پروردگار کی عبادت میں رہے. اگرچہ لا رہبانیت فی الاسلام کہ ایک جگہ اپنے آپ کو مقید کر لینا اور پوری دنیا سے کٹ آف ہو جانا، یہ رہبانیت کا نظریہ تھا، اسلام میں نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو اعتکاف کا نظریہ دیا ہے یہ اصل میں انسان کو تربیت کرنے کے لیے کہ تھوڑے دن، مثلا 3 دن کم سے کم اگر ایک بندہ دنیا سے کٹ آف ہوتا ہے، مربوط رہتا ہے خدا سے، تو یہ اس کا جو اعتکاف ہے یہ پریکٹیکل اسے جب فیلڈ میں پھر دوبارہ لوگوں کے ساتھ آئے گا تو پھر بھی اس پہ عمل کرے گا، اگرچہ لوگوں کے اندر ہے لیکن اللہ کے ساتھ مربوط ہے. جیسے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میں خدا کے ساتھ جو ہے نا اپنے ارتباط میں رہتا ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، ہر حال میں جب میں چاہوں اپنے رب سے ارتباط. تو یہ ارتباط معنوی پیدا کرنا یہ اہم ترین ہے. اور جیسے یہ کنیکشن اگر نہیں ہے لائٹ کا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اسی طرح خدا سے روحانی رابطہ اگر نہیں ہے، چاہے وہ نماز شب سے پیدا ہو، چاہے زیارت امام حسین علیہ السلام سے، چاہے واجبات کی ادائیگی سے، اور خصوصاً اعتکاف جو ہے یہ مہم ترین شے ہے جو لوگ موفق ہو سکتے ہیں. اعتکاف کی اہمیت پہ روایات بھی ہیں اور بہت زیادہ ثواب ذکر ہوا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہی روحانی تعلق ہے پروردگار سے. جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ساری زندگی بیکار ہے، سارے اعمال بیکار ہیں. اس پہ فوکس ہونا چاہیے، خصوصاً ایک طالب علم کا. چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ حج پہ تشریف لے گئے تو قحط تھا، بارش نہیں ہوئی تھی بڑا عرصہ، جیسے نجف میں عراق میں بھی کم بارش ہوتی، کم پرسوں ہوئی. تو جناب والا انہوں نے بعد بصرہ سے کہا، حاجیوں نے کہ آپ دعا مانگیں تاکہ بارش ہو جائے. انہوں نے دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی. امام نے ان کو واپس کیا کہ کعبے سے دور ہو جائیں. پھر امام نے دعا کی، بارش آ گئی. انہوں نے پوچھا کوئی خاص اسم ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہوئی؟ انہوں نے پوچھا کیا اسم ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں نے خدا کو، جو خدا مجھ سے محبت رکھتا اس محبت کا واسطہ دیا. تو لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ معرفت رکھنے والے لوگ نہیں تھے. تو امام نے آیت پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو میں رسول کی اتباع کرتا ہوں لہذا اللہ مجھ سے. امام نے استدلال پیش کی. اللہ کل حال جب تک خدا سے محبت کا رابطہ نہیں ہوگا، ہمارے اکثر اعمال جو ہیں وہ ہم یعنی ایک تکلیف سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے، ایک ذمہ داری کسی طریقے سے ادا ہو جائے، نماز روزہ جتنے بھی ہمارے کام ہیں، دارس تدریس، سارے امور ہیں، ایک جان چھڑانی ہے، چلو کسی طریقے سے کہیں آگ سے ہم بچ جائیں، جنت کی آگ سے. جب تک ہم خدا کے ساتھ محبت والا کنیکشن نہیں کریں گے اس وقت تک نہ زندگی دنیا کا مزہ ہے، نہ کسی عبادت کا لطف روحانی ہے، نہ ہی آخرت کی جیسے کمال کامیابی ہوتی ہے. تو کمال کامیابی کے لیے معرفت خدا ضروری ہے. اور جب معرفت کمال کی ہو جائے گی تو پھر طاعت بھی کمال کی ہوگی. اور قرآن نے کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کا ایمان کمال تک چلا جاتا ہے
پھر وہ خدا سے کیا کرتے ہیں؟ شدید محبت کرتے ہیں. اور شدید محبت کا دوسرا نام کیا ہے؟ زیادہ تھکے ہوئے دن. ایک ہے محبت، ایک ہے شدید. شدید کے بعد اشد. اشد اس میں کون سا اس میں تنظیم جنہوں نے ریسٹ کیا کیا ہے اچھا بھی قدر گزر گیا وہ تو بولے کہ جناب اس میں تفضیل یعنی سب سے سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر بیسٹ، سب سے ہائیسٹ ڈگری یعنی اس سے اوپر ڈگری کوئی. اشد تو اوپر سے اوپر ڈگری کوئی نہیں. اشد تو اوپر جب ہو جائے تو پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ لوگ جو کل جاگے آج کچھ نیند پوری کر رہے ہیں ان کو جگانے کی ضرورت پڑے. اشد حباً یعنی شدید ترین محبت کا دوسرا نام عشق ہے. قرآن میں عشق الہی کا ذکر ہوا ہے اور خدا کی طرف عشق، خدا کے عشق کی طرف خدا نے بلایا ہے کہ جو مومن کامل ہو جائے گا کمال تک. الگ اعتکاف کی مختصر سی اہمیت یہ الگ موضوع. اعتکاف کا معنی کیا ہے فقہ اعتبار سے؟ لفظ یعنی مسجد کے اندر اپنے آپ کو قرار دینا، ٹھہرانا، عبادت قربت کی نیت سے قربت اللہ، یہ ہے اعتکاف. شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ نیت ہونی چاہیے. ویسے بندہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائے نیت ہی نہ ہو اعتکاف کی تو اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی چیز ہے نیت و قربت اللہ. اور نیت جتنے دن اس نے اعتکاف یعنی ابتدا کرنی ہے تبن طلوع فجر صادق سے ایک دن شروع ہوتا ہے رات تھوڑا پہلے یعنی طلوع فجر صادق سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے، تھوڑی دیر پہلے 15-20 منٹ احتیاط. رات کو بھی جا کے بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں. وہ کم از کم وہ دن شروع ہوگا طلوع فجر سے پہلے وہاں ہوں تو ایک پہلا دن شروع ہو جائے گا. اور یہ 3 دن کی نیت جو ہے نا، نیت ٹھیک ہے مستحب ہے فی نفسی اعتکاف. ایک دن تک وہ واپس آ سکتا ہے، 2 دن مکمل نہیں ہوئے واپس آ سکتا ہے. جب 2 دن مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے نا وہ تیسرا دن اس کے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. 3 دن کم سے کم اعتکاف ہوتا ہے. نیت پہلی چیز ہے. دوسرا عدد کا میں نے بتا دیا کم سے کم 3. اگر چوتھا دن رکھے گا 4.5 دن بیٹھتا ہے جب تک 5 دن مکمل نہیں ہوتے چھٹا دن واجب نہیں. زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے لیکن اگر 2 دن جب بھی مکمل ہو جائیں گے تیسرا اگلا دن پھر واجب ہو جائے گا. ہاں اللہ کے اعتکاف نظر کی صورت میں ابتداءً بھی واجب ہو سکتا ہے. یہ تو شروع میں استحباب ہوتا ہے بعد میں واجب ہو جاتا ہے 2 دنوں کے بعد. لیکن اگر نظر وغیرہ مانی علیکم السلام تو پھر شروع سے اعتکاف واجب ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ عدد کی نیت کی بات ہو گئی، عدد کی بات ہو گئی. اس کے بعد روزہ ضروری ہے یعنی اعتکاف روزے کے بغیر ہے. ہاں جن دنوں میں روزہ حرام ہے جیسے کون سے دنوں میں روزہ حرام؟ عید کا دن ہے یا مستورات کا خاص دن تو ان دنوں میں روزہ جو حرام ہوتا ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہو سکتا. اعتکاف پورا سال ہو سکتا ہے حرام دنوں کے علاوہ، لیکن سب سے زیادہ افضل کب ہے؟ ماہ رمضان میں. اور ماہ رمضان میں بھی سب سے زیادہ افضل کون سے دن ہے؟ آخری عشرہ. وہ آخری عشرہ مبشرہ جو ہے نا شاید وہ بعض اہل سنت نے رسول خدا کا بھی طریقہ تھا آخری عشرہ جو ہے وہ مسجد میں گزارتے تھے تو شاید انہوں نے سمجھا کہ عشرہ ہی گزارنا. لیکن عشرہ مستحب ہے کوئی حرج نہیں، 10 دن بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. تو کم سے کم 3 دن. اب یہاں پہ جو بات ہے کہ عدد ہو گیا، روزے کی بات ہو گئی اور ماہ رمضان میں افضلیت ہے، آخری عشرہ میں زیادہ افضلیت ہے. اور اس کے بعد یہ 3 شرطیں ہوں گی، روزہ، عدد، نیت. ایک اور شرط بھی ہے مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے اور خصوصاً 4 مسجدیں. پہلی مسجد کون سی ہے جس میں اعتکاف ہو؟ مسجد الحرام. دوسری مسجد نبوی. تیسری مسجد الکوفہ. چوتھی بصرہ کی مسجد جو مولا نے بھی جہاں نماز پڑھائی. اور 5ویں جامع مسجد. ٹھیک ہے نا، جامع مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہو. بعض نے کہا جامع مسجد جس میں اجتماع زیادہ ہوتا ہے. فرق ہے جامع مسجد ادھر مسجد. تو اس کا مطلب ہے جو 4 مسجدوں میں نہیں کسی وجہ سے دور ہے تو کم از کم جامع مسجد میں بیٹھ سکتا ہے. یہ ہو گیا مسجد کا جنبہ. مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا، گھر میں نہیں ہوتا. مستورات کے حوالے سے ایک شبہ موجود ہے کہ وہ اعتکاف نہیں ہوتا. غالباً یہاں کوفے وغیرہ میں میرے خیال میں کوئی خاص ارینجمنٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
حالانکہ مستورات کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہیں. اور ایک شرط یہ بھی ہے اعتکاف کے لیے کہ جس کی اجازت ضروری ہے اس کی اجازت لی جائے، ورنہ اعتکاف صحیح نہیں ہے. تو زوجہ کے لیے کس کی اجازت ضروری ہے؟ شوہر کی اجازت. طبعا اس کے لیے پردے کا انتظام ہے، وہ سارا سلسلہ جو بھی ہے. اور یہ ایک شرط. بچوں کے لیے مثلا ایک نابالغ یا بالغ بچہ ہے تو لیکن والدین کو اذیت ہوتی ہے اس کے مثلا کسی وجہ سے ڈسکورٹی کا مسئلہ، کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی، تو پھر اجازت لینا شرط ہے. اگر اذیت نہیں ہے تو پھر اجازت لینا شرط نہیں والد سے. اچھا یہ شرط ہو گئی. اور کون سی شرط ہے اعتکاف کی؟ یہ جو شرط لگائی جاتی ہے اگر خدا نہ کچھ ہو گیا تو ہم چھوڑ دیں گے. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی اضطراری امر ہوا، کچھ مسئلہ بن گیا تو چھوڑ دیں گے. اس میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ شرط رکھی جا سکتی، بعض کہتے ہیں یہ شرط یہ نہیں رکھی جا سکتی. تو پھر جس کا کوئی مقلد ہے اس کے حساب سے وہ دیکھ لے، لیکن احتیاط طریق النجات ہوتا ہے خصوصاً طالب علم. اچھا اب شرطوں کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں کچھ اور احکام. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو معتکف کے اوپر حرام ہے؟ سب سے پہلے کون سی چیز؟ ہاں بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا اور اتنا باہر رہنا کہ اعتکاف کی صورت نہ رہے تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ہاں ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں، غسل ہے، طہارت ہے، اور کسی کی تیمارداری کرنی ہے، تشییع جنازہ ہے، قضاء حاجت مومن، اس طرح کی چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں. کسی کی گواہی دینی ہے، گواہی اٹھانی ہے، یعنی اس کو تحمل کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے تو مسجد سے نکلنا مقدار ضرورت جائز ہے. ہاں مقدار ضرورت سے آئے کہ پھر بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر اللہ حالت اضطراری اگر ہے بیٹھنے کی تو پھر آپ سائے میں نہ بیٹھیں. تو اس طرح کے کچھ احکام تفاصیل ہیں. اس کے علاوہ کون سی چیزیں حرام ہیں معتکف کے اوپر؟ جی خوشبو روزے دار کے لیے تحفہ ہے، لیکن اعتکاف میں خوشبو سونگھنا، چاہے خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا، یہ اس کا جو ہے نا خصوصاً ریحان کا ذکر ہے اور اس میں جو ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اچھا کچھ حرام کام کرنے سے اعتکاف باطل ہوتا ہے، کچھ حرام کام کرنے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا. اسی طرح بیع و شراء یہ بھی اعتکاف میں کیا ہے؟ حرام ہے. بیع و شراء کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر اپنے کھانے پینے کے لیے یا بہتر ہے وکیل بنایا جائے، کوئی اور خرید کے لیا، لیکن اگر وکیل نہیں بن سکتا خود ہی جانا پڑ رہا ہے تو اپنے کھانے پینے کے لیے جا سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے. مسجد سے باہر بھی مقدار ضرورت جا سکتا ہے. اچھا خوشبو کا ہو گیا، کھانے پینے کا ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ مقدار ضرورت سے زیادہ باہر رہنے کی بھی بات ہو گئی. بیع و شراء ہوگا. ممارات یعنی اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، بڑھوتری ظاہر کرنے کے لیے، مجادلہ یا مجادلہ کے لیے، نہ کہ حق کے اظہار کے لیے. حق کے اظہار کے لیے ڈسکشن، مناقشہ، مباحثہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کبھی واجب ہوتا ہے تاکہ باطل کو بیان کیا جائے، حق کو واضح کیا جائے. لیکن جو ویسے اپنی بڑھوتری اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ ممارات اور مجادلہ حرام ہے. محرم پہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، کیا معتکف پہ بھی وہ چیزیں حرام ہیں یا حرام نہیں؟ حرام نہیں. محرم پہ بہت ساری چیزیں جب احرام باندھتا ہے تو حرام ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. حرام نہیں ہے سب کہتے ہیں، لیکن اختلاف یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ آپ ان چیزوں کو ارتکاب نہ کریں، بعض کہتے ہیں احتیاط نہیں. اچھا اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں مہم، اگرچہ وہ مبتلا میں ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ رسالہ عملیہ میں دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے بھی وہ کام کرنا بھی حرام ہے، اور ان کام کرنے سے بلکہ کفارہ بھی 4 کفارے تک اکٹھے ہو سکتے ہیں. ایک مثلا رات کو اس نے عمل کیا یا دن کو کیا، پھر مجبور کر کے کیا، پھر نظر بھی تھی، تو اس طرح کی چیزیں اگر جمع بندی ہو جائے تو اس پہ 4 کفارے ایک بندے پہ. تو اس طرح کا انشاءاللہ جو کہ ایک بندہ مسجد میں ہے تو اس کا یعنی، لیکن ممکن ہے کوئی مبتلا ہو جائے یا مسجد سے باہر نکل کے مبتلا ہو جائے
یا اندر بھی ہو جائے تو اس صورت میں وہ اس کا کفارہ ہے، وہ اس کا مراجعہ رسائل عملیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ تھے کچھ مختصر سے احکام، اعتکاف کی اہمیت، اعتکاف کی شرائط، اعتکاف کے محرمات اور اعتکاف کے احکام۔ اب اگلا سوال اس سے یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے برادران ہیں جو سیریسلی واقعا یعنی اعتکاف پہ جانا چاہتے ہیں اور کب جانا چاہتے ہیں؟ یہ برادران موجود ہیں، ان کو نام لکھوا دینا تاکہ جو ہے پتہ ہو کہ کون کون لوگ اعتکاف پہ جا رہے ہیں۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ دوسری بات جو ہم نے مولا کے فرمان سے شروع کی تھی اور وہ ہے منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا، جو نہج البلاغہ ہے کہ دو قسم کے خواہش مند کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا طالب اور دوسرا دنیا کا طالب، بعض روایت میں مال بھی۔ اچھا، طالب علم کے حوالے سے کچھ روایات ذکر ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں، ایک بحث ہے جو علماء سو کے بارے میں اور بعد میں علماء حق کے بارے میں بھی روایات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ پہلی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مکارم الاخلاق کے صفحہ 543 پہ فرمایا، یا ابا ذر من طلب علما لیصرف وجوہ الناس الیہ لم یجد ریح الجنہ۔ بہت مہم ترین روایت ہے۔ اسی طرح کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں کہ جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی ضرور علم دین ہو، علم دنیا بھی۔ مثلا کل پرسوں کوئی کر رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اس دور میں پرائیویٹ کالج کھل گئے، یہ وہ، گورنمنٹ کالج میں بھی بہت فیسز ہے لیکن کم از کم 1.5 کروڑ کا خرچہ ہے 5 سال کے کورس میں ایک ڈاکٹر آج کل بننے کے، ماہانہ 1.5-2 لاکھ خرچے، سال کا کوئی 18 لاکھ ہے، یعنی یہ فیس فقط، اور 90 لاکھ جو ہے نا فیس ہے 5 سالوں کی، اور پھر جناب والا اس کے علاوہ جو کتابیں، ٹیوشن، رہائش، کھانا، یہ الگ ہے، تقریباً 1.5 کروڑ کا وہ بتا تھا، 1.5 سے 2 کروڑ۔ اچھا، اب جو 5 سالوں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی بھی ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ 2 چیزیں، ایک تو اس کی دنیا کما لے، طلب دنیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پرانا زمانہ چلے گئے کہ انسانیت کی خدمت اور وہ باتیں، اور دوسرا ہے کہ لوگ کہیں جی بڑا بندہ ہے، اس نے تو بڑا کام کر دیا، جو ڈاکٹر ہے، اس میں طلب یعنی لوگوں کی توجہ اور ان کے دلوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے 2 نقطوں کے تحت یہ کام ہوتے ہیں۔ تو دنیا یہ جو کام ہے یہ خسران دنیا بلا، تو یہ ضرور نہیں علم دین، یعنی جو بھی بندہ علم دین اس لیے سیکھ رہا ہے، یہ کتابوں کا مطالعہ اس لیے کر رہا ہے۔ ایک خطیب کو میں نے خود سنا، اس نے کہا جی، میں نے کہا بھائی آپ اتنی دور سے آئے ہیں، یہ اتنا محنت مت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے، میرا ماموں امیر ہے اور وہ رشتہ نہیں دے، میں زیادہ محنت کر کے مجلسیں یہ وہ زیادہ پیسے بھی کماؤں گا، زیادہ یہ شہرت بھی ہو جائے گی، پھر مجھے رشتہ نہیں۔ تو یہ اسی اس کا مصداق ہے، من طلب علما لیصرف وجوہ الناس لم یجد، اور یہ وہ کام ہے جو 24 گھنٹے انسان کو اپنے نفس امارہ کے اوپر جب تک قدم نہیں رکھے گا اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور اسی مصیبت کی وجہ سے پارٹیاں بنتی، مذہبی پارٹیاں، اب ایسا بڑی عبادت والی بات ہے، مذہبی پارٹیاں، جھگڑے کہ اسے ہی ووٹ دیا جائے دوسرے کو نہیں دینا، بے شک وہ بھی مذہبی دینی جماعت ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں، لیکن اور کیا راز ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اکثریت ہے تشیع کی، اور وہاں پہ وہاں بھی بیٹھے ہیں حکومت کر، وہاں پہ اکثر علماء ہیں، وہاں پہ نظام عادل، مثلا کورٹ کا نظام ہونا چاہیے شریف، ظاہر ہے بھی کسی حد، باقی جو سوچ سسٹم سے نجات سارا کچھ، لیکن وہ کیا راز ہے
کہ نہیں جی ہم ٹھیک ہے دوسرا مکمل غلط اور ہم مکمل ٹھیک ہے. اپنے آپ کو معصوم ڈکلیئر کرنا اور دوسرے کو مکمل غلط ڈکلیئر کرنا اور پھر ڈٹے رہنا، یہ طلب وجوہ الناس کے علاوہ مجھے تو کوئی اور بات اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو مجھے سمجھائے گا، مجھے تو سمجھ نہیں ہے. یعنی چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، طلب وجوہ الناس الیہ، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. علا کل حال من طلب علما لیصرف وجوہ الناس الیہ لم یجد ریح الجنہ، یہ پہلی روایت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی ذات سے صادق کی ذات پہ ایسے ضرور پڑا جائے. اچھا یہ فقط یہ تو پارٹی کو باقاعدہ ایسے بائی چانس نام آ گیا، وہ ان کے کام محترم بھی ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے مکمل ہی غلط ہے، لیکن ایک اگر غلط کام کہیں بھی ہوا ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ایسا غلطی وہ نہ ہو. اچھا لیکن وہ فقط ان کی نہیں ہے، ہم اکثر ہم اپنے اپنا محاسبہ کریں تو دقت سے جب دیکھیں گے تو یہ سارے خرابی ہمارے اندر ہیں، ہمارے معاشرے ہمارے فیلڈ کے لوگوں میں. آفت العلماء ثمانیہ، چھٹے امام فرماتے ہیں علماء کی 8 آفتیں ہیں. پہلی تمام لالچ، اگر آخرت کا لالچ ہو وہ تو ممدوح ہے، علم کا لالچ ہو وہ ممدوح ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کی تما جو ہے یہ مصیبت ہے. نمبر 2 بخل کس کی آفت ہے؟ علماء کی آفت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک لطیفہ بات آ جاتی ہے، علماء ربانیین بھی ہیں الحمدللہ ہر زمانے میں رہے، ہم علماء سو کی باتیں ابھی کر رہے ہیں. ایک کوئی مولوی صاحب گر گئے کنویں میں، وہ لطیفہ مشہور ہے، کسی جگہ گر گئے، سب نے کہا بھائی ہاتھ دو ہم آپ کو باہر نکالیں، اس نے نہیں ہاتھ دیا نہ باہر نکلا. ایک بندے نے کہا میں نکال دیں، اس نے کہا ہاتھ لو جو جاگ رہے بن کے، فوراً اس نے ہاتھ لیا باہر آ گیا. سب نے کہا اتنا زور لگاتے رہے، آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ سب کہہ رہے تھے ہاتھ دو، اس کو دینے کی عادت نہیں ہے، اس کو لینے کی عادت. وہ میں نے کہا ہاتھ لو بھائی، بات ایک ہے لیکن نہ. تو نفسیات جو ہے یہ اکثر صورتحال ہو چکی ہے دنیا میں. علاقہ بخل دوسری مصیبت ہے. تیسری آفت ریا دکھاوا. چوتھی آفت العصبیہ تعصب، یہ آپ میری بات پہ اعتماد نہیں کرتے، آپ خود ریسرچ کریں. کوئی ایرانی، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی گلگتی ہے، کوئی بلتی، اس عنوان پہ سب کٹھے ہیں. لیکن اگر کوئی نیکی اور تقوی کا عمومی عنوان کسی نے دے دیا، اس پہ اکٹھے ہونے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تعصب. ابو خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیث میں 40 حدیث عربی میں کتاب ہے، اس میں اسی حدیث سے تعصب کی بڑی تفصیلی شرح کی ہے. اس حدیث کا معنی جس کے دل میں ذرا برابر تعصب ہوگا، اس وجہ سے ساتھ دینا کہ میرے مدرسے کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میرا بھائی ہے، چاہے حق بھی ساتھ دے رہا ہے لیکن اس نیت سے نہیں دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ حق ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. ہاں جو پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم مدرسہ، ان کے حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہی کے ساتھ تعاون البر والتقوی کرنا، دوسروں کے ساتھ کرنے، مجلس بھی اسی میں جانا جس مجلس میں بھئی اپنے علاقے کے لوگ اپنے یہ سارا یہ تعصب تبھی ختم ہوگا بھئی اس میں بھی جا رہے ہیں، اس مجلس میں بھی جا رہے ہیں، عربی میں مجلس ہے پھر جا رہے ہیں، اگر ہمارے کوئی معنی نہیں آ رہا، یعنی کوئی اور واجب ہمارے ذمہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، چاہے فارسی میں ہے، چاہے اردو میں ہے، کسی زبان میں. تو تعصب سے نکلنا اس زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. عصبیہ، اور خمینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ وہ اس حشر جاہلیت کے دور کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے اندر تعصب ہے. وحب المرح، کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ راحت سکون کی محبت. مراح الارواح بعض لوگوں نے پڑھی ہوگی صرف میں کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو انسان دنیا میں سکون تلاش کر رہا ہے، حالانکہ سکون کہاں ہے؟ آخرت میں. مولا فرماتے ہیں لا راحتا فی دنیا میں کوئی سکون نہیں، انسان تلاش میں لگا ہو. اور آخرت میں امام فرماتے ہیں سکون ہے. انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں سکون رہے، حالانکہ دنیا میں زحمت کرے تاکہ آخرت میں سکون ہو جائے. اگلی بات والخوض فی ما لم یصل الی حقیقتہ، اور ان چیزوں کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں
جن کی حقیقت تک نہ پہنچے ہیں یا شاید پہنچ بھی نہ سکتے. اتنی چھوٹی چھوٹی بال کی کھال اتارنا یہ حوزات علمیہ میں مدارس میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث پہ کام آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ کسی عہدے میں نہ مدارس میں، بہت کم کام شاذ و نادر جس پہ کام ہونا چاہیے. انی تارک فیکم، دو چیزوں سے متمسک ہونے کو حکم دیا، کتاب اللہ و عترت اہل بیت. اس سے تمسک بمعنی یعنی اس کی بحث و فاس، اس کی معرفت، اس کو سمجھنا، اس کو اس پہ عمل کرنا. یہ آٹے میں یہ مطلوب تھا، اس کو چھوڑ دیا حوزات علمیہ نے. عمومی ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اصلاح کی طرف ہم جائیں، کسی کی ذات کا تنقید نہیں ہے. یعنی ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے اندر روحانیت کیوں کام ہو رہی ہے، ہمارے اندر شوق علم کیوں کام ہو رہا ہے، ہم قرآن و حدیث کی کتنی باتوں کو جانتے ہیں، حفظ کیے ہوئے عمل کر رہے ہیں. من حافظ 40 حدیثا من امتی جو شرف فقیہ من فقہاء الامہ. تو یہ اس حدیث میں ابھی اسی حدیث کو کوئی دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں ہزاروں میں سے جنہوں کو 40 حدیث آتی ہوں. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، شاید آپ کو پورے حوزے میں 40 بندے بھی مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے جن کو 40 حدیث کی صحیح طریقے سے حوالوں کے ساتھ فرمان معصوم کس کا ایک کام کون سی کتاب یہ یاد ہو. 40 بندوں کو 40,000 اگر میں کہوں نا اس وقت دنیا پوری میں حوزوی طالب علم ہے، مذہب شیعہ کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کو تو لاکھوں میں ہے نا، 25 لاکھ تو 2005 میں صرف پاکستان سے تھے، ان کی بات نہیں میں کر رہا. تو یہ پھر کب کون کرے گا؟ تو ایسی چیزوں میں خوض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا نا صرف منطق اصول یہ چیزیں ضروری ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہیں ضروری، لیکن اتنا خوض کہ وہ مقدمے میں ہی ساری زندگی گزر جائے اور ذیل مقدمہ پہنچتے پہنچتے اسرائیل آ جائے. اسرائیل آ جائے بھائی اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یعنی آپ ساری زندگی یہ چیزیں ہو گئے میں سمجھتے رہے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، لیکن آپ نے قرآن کو سمجھا نہ، فرمان معصوم کو سمجھا نہ، تفاسیر کو دیکھا نہ، نہج البلاغہ کے شروع کو دیکھا تو نہ، اخلاق کی کتابوں کو دیکھا. ذیل مقدمہ کا تو پھر ایک اور زندگی چاہیے، اور وہ بھی نوح جیسی زندگی اگر مقدمہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ چیزیں ضروری ہیں اور تیزی کا دور ہے، لہذا اس میں اتنا خوض نہ ہو جائے کہ اصل ذیل مقدمہ کو ہم بول جائیں جو ہمارا مقصد تھا. اور یہ ایک آفت ہے. اس کے بعد فرمایا بتکلف فی تزیین الکلام بزوائد الالفاظ، کہ زائد الفاظ کے ذریعے کلام کو مزین کرنا یہ آفت علماء ہے، علماء سو کی باتیں ساری. اچھا آپ دیکھیں خطابت میں اللہ کرے نیت اچھی ہو، اگر نیت اچھی تو پھر یہ اطلاق نہیں ہوگا کہ لوگوں کو زیادہ محظوظ کرنا مانوی اعتبار سے مطلب پہنچ جائے، اچھے انداز سے پہنچ جائے، وہ حرج نہیں ہے، فساد ہو رہا. لیکن بعض لوگ لفاظی پہ اتنا زور ہے خطابت میں ان کا کہ لفاظی پہ لوگوں کو اٹھاتے نچاتے گنواتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور وہ ان کا سارا فوکس ہی لفاظی پہ ہوتا ہے. لفاظی پہ لوگ بولتے ہیں اردو ادب یہ وہ، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں ہماری مجلس کامیاب ہوئی ہے. اور حالانکہ کچھ لوگ حوزے کے بھی نہیں پڑھے ہوئے، اتنا کوئی ان کا مطالعہ بھی نہیں ہوتا، لیکن تقریر انہوں نے ایسی تیار کی پہ لفظوں کو پرو دیا ہے، اور اسی سے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ مجلس کامیاب. تو یہ جو مصیبت ہے اس کو امام نے یہاں پہ بیان کیا ہے، زوائد الفاظ، کلام کو مزین کرنا. وقلت الحیا من اللہ سے حیا کم ہوتی ہے، علماء کی آفت. لوگوں سے حیا بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سر پہ امامہ ہے. وہ کسی نے کہا کہ بھائی آپ کے سر پہ امامہ ہے، آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا. اس نے اپنا امامہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیا، اس نے کہا آپ جواب دو. جو لوگ جاگ رہے ہیں پچھلے بھی جاگ رہے ہوں، اس نے کہا امامہ رکھنے سے اگر جواب آتا ہے تو میں ہی امامہ آپ کے سر پہ رکھ دیتا. ٹھیک ہے شاہ صاحب کہ آپ جواب دے دیں بھائی امامہ رکھنے سے نہیں آتا. یہ جو علم آتا ہے یہ پڑھنے پڑھانے سے، مطالعے سے آتا ہے، پوچھنے سے آتا ہے، نہ کہ امامہ رکھنے سے آتا ہے. تو بات یہ ہے وہ چلو آپ کوئی کی، تو اب بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے حیا کام، لوگوں سے، لوگوں کی بات جانی بلکہ اللہ سے کام. والافتخار، فخر کرنا، یہ بھی آفت علماء ہے. وترک العمل بما علم، جس بات کا پتہ چل اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ بھی آفت علماء ہے. صلو علی محمد وعلی. یہ روایت بہار کی جلد نمبر 252 پہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور روایت جو آپ کی خدمت میں
پیش کر رہا ہوں. روایت وہ بہت لمبی ہے، مختصر روایت جو احتجاج طبرسی میں موجود ہے. صلو علی محمد وعلی. یہ روایت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام علی ابن حسین سے کہ جب کسی عالم کی عقل کو متین جانو تو پھر اس کے ساتھ یہ دیکھو کہ اس کی خواہشات نفس اما ہوا وہ یقون علی عقلی، اس کی خواہشات نفس جو ہے اس کی عقل کے مطابق ہے، ام یقون ما عقل ہی علی ہوا ہو، یا یہ شخص جو ہے اپنے ہوائے نفس کے، یعنی اس کی عقل اس کی ہوائے نفس کے پیچھے چلتی ہے. تو کیف محبت للریاسات الباطلہ، دیکھو اس شخص کو جو اہل علم ہے کہ باطل ریاستیں، دنیا کی ریاستیں جو ہے نا وہ اس کی کیسی محبت ہے اس کے دل میں، اسے وزیر ڈیزل بنا دیا جائے مثال کے طور پہ اسے کوئی اور وزیر، ہر حکومت میں مثلا اس کو کوئی نہ کوئی ملنا چاہیے ورنہ دھرنا ہوگا اب ہم کو مرنا ہوگا. بچوں کو اکٹھا کر کے چڑھائی کر دینا، یعنی اس کو فوائد مل جائیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر اس کو دنیا کی وہ وزارتیں جو بھی کوئی حصہ ملنا ہے وہ نہیں مل رہا تو پھر سب کچھ خراب ہے. تو اگر دیکھو کہ ریاستوں کی محبت ہے، باطل ریاستوں کی اس کے دل میں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اہل دنیا ہے یا اس میں زہد ہے. فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھاتے ہیں. یترک الدنیا للدنیا، کچھ لوگ دنیا کے لیے دنیا کو چھوڑتے ہیں. وَيَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَالنِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمَرْءِ، وہ دیکھتا ہے کہ یہ حکومت، یہ کچھ عہدے مل جانے، یہ اس میں اس کو لذت نہیں ملتی، اس کو مال بنانے میں بڑی لذت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس چیز میں فَيَتْرُكُ ذَلِكَ أَجْمَعَ طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. امام نے وہ آیت پڑھی فَهُوَ يَخْبِطُ خَبْطَ أَشْبَاهِ يَقُودُهُ أَوَّلُ بَاطِلٍ إِلَى أَبْعَدِ غَايَاتِ الْخِسَارَةِ وَيَمُدُّهُ بَعْدَ طَلَبِهِ لِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي طُغْيَانِهِ فَهُوَ يَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے فتوے جو وقت کی حکومتوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال کو حرام کیا گیا، حرام کو حلال کیا گیا، کفر کے، قتل کے، دہشت گردی کے فتوے اس زمانے میں بھی دیے گئے. فقط جو ہے وہ قاضی شرح نے نہیں دیا تھا، اس دور میں بھی کافی قاضی شرح آپ کے سامنے ہیں. تو اس کو پرواہ نہیں کہ اس کی دین میں سے کوئی چیز فوت ہو جائے. اذا سلمت له الریاسہ التي قد شقی من اجلها، اگر اسے وہ عہدہ، وہ وزارت، وہ صدارت دے دی جائے جس کے لیے اس نے بدبختی اختیار کی، تو پھر وہ اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا. یہاں تک کہ امریکہ وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ نے زرداری کو موقع دیا، نواز غیر شریف کو موقع دیا، مجھے بھی دے، میں بھی آپ کی ویسی خدمت کروں گا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر جیسے انہوں نے کی ہے. جو آرڈر آپ دیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. یہ وکی لیکس کی باتیں یہ موجود ہے، ابھی میڈیا پہ موجود ہے. یعنی اپنا دین بیچنے کے لیے ایسے لوگ تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ انہیں ریاست دے دی، نظام ان کے ہاتھ میں ہے. ایسے لوگوں سے بلکہ بعض یہ احتجاج میں روایت ہے کتاب احتجاج میں، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس سے آپ اپنا دین لے رہے اس کو دیکھو کہ سلطان باطل ان کے دروازوں پہ تو نہیں جاتا، دنیا کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا، بادشاہ نے وقت کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا. ٹھیک ہے، دیکھو اس کو، اگر وہ بادشاہ نے وقت کے دروازوں پہ نظر آتا ہے تو پھر اس سے اپنا دین نہ لو، اس سے دین لینا تمہارا خطرے میں. یہ تھی چند ایک باتیں جو علماء سو کے حوالے سے میں جلدی سے، تاکہ پھر ایک یک طرفہ بات نہ ہو، علماء ربانیین کے حوالے سے چند ایک روایات پیش کر دیتا ہوں. آپ ایک درود پڑھے محمد والے.
بہار جلد نمبر 1 صفحہ 195. بس جلدی سے گزر رہا ہوں. النظر الی وجہ العالم حبا لہ عبادہ. رسول خدا فرماتے ہیں عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا اس کی محبت کے لیے یہ ایک عبادت ہے. من قال انی عالم، یہ ایک اور ترغیب یہ اہل سنت کی روایت میں کوشش کرتا ہوں فقط تشیع کے مصادر کو بیان کروں. اور اگلی روایت جو ہے وہ بھی اہل سنت مصادر سے ہے. اس سے اگلی روایت ہے تشیع کے مصادر میں سے موت العالم مصیبہ لا تجبر وسلمت لا تصد. موت العالم ایک ایسی مصیبت ہے جس کا جبران نہیں کیا جا سکتا، ایسا گڑھ ہے جس کو کبھی پر نہیں کیا جا سکتا. وہ موت قبیلہ ایسر من موت عالم، ایک پورے قبیلے کی موت کم جو ہے نا وہ نقصان رکھتی ہے، ایک عالم کی موت اس پورے قبیلے کی موت سے بھی زیادہ نقصان رکھتی ہے. اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کا فرمان مبارک بہار کی جلد 77 میں صفحہ 225 پہ من صفت العالم ان لا یعز الا من یقبل عزته. عالم کی صفت یہ اسے ہی واعظ و نصیحت کرتا ہے کہ جس سے احتمال ہو کہ یہ قبول کرے گا واعظ و نصیحت کو. اور یہ امر بالمعروف کی بھی شرائط میں سے. ولا ينسى معجبا برأيه، جو اپنی رائے پہ تعجب کر رہا ہے اس کو نصیحت عالم نہیں کرتا کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا. ولا يخبر بما يخاف اذاعته، وہ بات نہیں بتاتا کہ جس کا پھیل جانے سے کوئی خطرہ ہو. اور اس کے بعد فرمایا من بقر عالما فقد بقر ربہ. مولا علی کا فرمانا ہے غرر الحکم میں جس نے عالم کا احترام کیا اس نے گویا اپنے رب کا احترام کیا، یعنی خدا کے احترام کا ثواب اسے ملے گا. اشد الناس ندما عند الموت العلماء غیر العاملین. غرر الحکم میں ہے کہ سب سے زیادہ اس بندے کو اس عالم کو ندامت ہوگی موت کے وقت جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا ہوگا. اور اسی طرح ایک اور فرمان ہے قسم ظہری عالم متحقق. امام علی فرماتے ہیں میری پشت میری کمر کو توڑ دیا اس عالم نے جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا. والجاہل متنسک، وہ جاہل جس کو علم نہیں ہے لیکن وہ عمل کر رہا ہے. آخری بندے تک میری نگاہ ہے اور وہ بلب کے نیچے بیٹھنے والے پہ زیادہ نگاہ ہے. ادھر ادھر نہ دیکھیں. وہ نماز کے بعد کچھ لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی میری طرف ہی دیکھیں. تو وہ جاہل جو عمل تو کر رہا ہے لیکن جاہل، امام کہتے ہیں اس نے بھی میری کمر توڑ دی. متنسک جاہل. فالجاہل یغش الناس بے تنسک. جاہل جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بڑا عمل کر رہا ہے، بڑے جناب نمازیں پڑھ رہا ہے، بہت کر رہا ہے لیکن جہالت پہ علم نہیں ہے اس کے پاس کہ کیسے پڑھنی نماز کیا ہوتا ہے. تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. والعالم یغرہم بتحتک، عالم بھی دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ عالم کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں عالم ہے، اس سے بھی وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور اس کے بعد بس آخری ایک دو فرمان رہے گا. ذلت العالم تفسد العوالم. غرر الحکم میں کہ عالم کی ایک غلطی بعض اوقات سارے جہان کے لیے مصیبت اور اس کو فاسد کر دیتی ہے. بعض اوقات ایک فتویٰ ایک گمراہی پوری دنیا میں مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اور لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، لہذا اس کی ذلت بہت بڑی ہے. اگلا فرمان وہی ہے عالم ينتفع بعلم خیر من 70,000 عابد. ایک عالم جس کے علم سے کتابت تقریر تحریر جو بھی ہے جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کتنے ہزار عابدوں سے افضل ہے. 70,000. کتنوں سے؟ 70,000. سب تک ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ کو سب الحمدللہ آپ کے علم سے اگر لوگ فیس بک سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں حدیث معصوم کوئی فرمان کوئی فقہی حکم تو آپ 70,000 سے افضل بن سکتے ہیں. خیر من 70,000 عابد. اذا رأيتم العالم محبا للدنیا فاتهموا على دینه. اگر دیکھو کہ عالم دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو پھر اس کو اتہام کرو اس کے دین کے حوالے سے. فإن كل محب يهود بما أحب. بہار الانوار میں جلد نمبر 2 میں کہ جو محب ہوتا ہے جس چیز کا وہ اسی کے ارد گرد جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے. لہذا آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں ہم میں سے ہر بندہ اپنا ٹیسٹ کرے ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ کوئی بھی دنیا حوضوں میں بھی جہاں کہیں بھی مثال کے طور پہ مجلس پڑھنی اگر مجھے پتا ہو کہ اس بندے نے فیس نہیں دینی کرایہ بھی جیب سے پھر بھی میں قربت الحمدللہ اسی رغبت سے اگر جا رہا ہوں
تو پھر تو کچھ شکر خدا ادا کر سکتا ہے بندہ کہ بھائی دنیا مقصد نہیں ہے، دین کی خدمت مقصد ہے۔ لیکن اگر وہاں جاتا ہے بندہ اور دوسری جگہ کینسل دعوت کر دیتا ہے جہاں سے پیسے زیادہ ملنے ہیں یا زیادہ مثلا فائدہ دنیا کا ہے، وہاں جا رہا ہے دوسری جگہ، پہلی دعوت میں اس کو کہ تو یہ پھر خطرہ ہے۔ اسی طرح حوض بھی امور ہے، کتاب لکھ رہا ہے بھائی اگر بیچ کے پیسے کمانا مقصد ہے تو پھر لکھے گا، نہیں پیسے مل رہے تو پھر نہیں لکھے گا۔ اسی طرح درس ہے، پیسے ملیں گے تو پڑھوں گا، نہیں ملیں گے تو نہیں پڑھے گا۔ ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے، پھر دیکھے کہ کیا وہ خدا کے لیے ہر حال میں کام کرنا چاہتا ہے، چاہے دنیا ملے یا نہ ملے، دنیا مقصد نہیں۔ اور جب اس سچویشن میں آئے گا واقعہ خارج میں تو ہر حال میں کام دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھلیں گے جہاں سے اسے گمان بھی۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ کہاں سے کر رہا ہوں؟ قرآن سے۔ میرے ساتھ آیت پڑھی گا تو ماہ رمضان ختم ہوگا، ایک آیت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ پورے قرآن کے ثواب کے برابر۔ میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تقوی نہیں ہے، خدا کے راستے پہ چل رہا ہے، چاہے اسے دنیا والے سلام کریں نہ کریں۔ وہ ایک طالب علم چھوڑ کے جا رہا تھا حوضہ، اس نے کہا بھائی، پوچھا کسی میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا کوئی احترام ہی نہیں ہے، میں نے ادھار مانگا، دکاندار والے نے ادھار نہیں دیا، کیا فائدہ اس فیلڈ میں رہے، کوئی احترام نہیں کرتا۔ اس عالم نے کہا بھائی تم دکاندار کے لیے پڑھ رہے ہو یا اللہ کے لیے؟ تو پھر اللہ سے عزت اور اجر اور جزا چاہو نا، کہ دکاندار تمہیں ریسپیکٹ دے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں احترام نہیں دے رہا تو پھر آپ کہو بھائی اس فیلڈ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مالک اشتر کو بھی امام نے، جب وہ کوئی نہیں نکل رہا تھا تو مالک اشتر اکیلے نکلے، پھر کچھ لوگ مل گئے کوفے کے باہر، جب حملہ کیا کچھ شریروں نے، تو امام نے کہا غضبت للہ فرج العجر من ہو، کہ تو اللہ کے لیے غضبناک ہوا ہے، لہذا اجر بھی کس سے طلب کر۔ آخر میں دعائیں، پروردگار ہماری باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر طلب علم کی جو ہے نا جو حد ہو سکتی ہے پروردگار وہ عطا فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، حب الشہرا، حب الجاہ، حب الکرسی، حب السیطرہ، حب طلب وجوہ ناس، ان تمام مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا، ہمارے روحوں کو کامل تزکیہ عطا فرما۔ تو کریم ہے، تو قدیر ہے پروردگار، جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں جو چیزیں ہمارے لیے خیر ہیں ان کو ہمارے لیے قرار دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔